زرش اپنی پینٹنگ مکمل کرتی اب اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کمی ہے، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ میں بتاتا ہوں۔ اچانک سے اپنے عقب سے روحان کی آواز سنتی وہ چونکی اور مسکرائی۔ اچھا، بتاؤ کیا کمی ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ یہ حسین دوشیزہ بہت خوبصورت ہے زرش، اس کو ایک کالا ٹیکا لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ روحان نے برش سے ایک کالا نشان اس کے گال پہ لگا دیا۔ زرش کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ روحان کے بچے! وہ غصے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے آگے تھا جبکہ زرش اس کے پیچھے لپکی اور برے طریقے سے آنے والی ہستی سے سینے سے ٹکرائی۔ واپس پیچھے گرنے ہی لگی تھی کہ اس ہستی نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا اس کا رنگوں سے بھرا چہرہ دیکھنے لگا۔ ماہر خان نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی۔ ابھی وہ کوئی بات کرتے کہ روحان ان کے بیچ دیوار بنتا حائل ہوا۔ مائی سیلف روحان خان۔ زرش روحان کی پشت کے پیچھے چھپ سی گئی، اپنے حلیے پہ نگاہ ڈالی تو فوراً واپس اندر کی جانب بھاگی۔ ارے روحان، ماہر سے ملے تم؟ اقبال خان نے اندر آتے روحان سے کہا۔ جی بس مل ہی رہا تھا کہ آپ آ گئے، روحان نے اپنے چچا جان کو دو بدو جواب دیا تو وہ مسکرا دیے۔ یہ ماہر خان ہے، دبئی سے آیا ہے، زرش کے ماموں کا بیٹا، خاص تم دونوں کی شادی اٹینڈ کرنے۔ انہوں نے مزید تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، ماہر خان نے مسکرا کر روحان سے کہا۔ کاش میں بھی کہہ دیتا، روحان نے منہ بناتے کہا۔ ماہر خان کو اقبال خان اندر کی جانب لیے بڑھ گئے جبکہ روحان خان کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پر زرش کی والدہ فرح بیگم۔ ان کے بھائی کا اکلوتا بیٹا اتنے عرصے کے بعد پاکستان ان سے ملنے آیا تھا۔ ان کے بھائی کی ڈیتھ ہو چکی تھی، والدہ کسی وجہ سے نہ آ سکی، لیکن زرش کی شادی کے لیے ماہر خان کو پاکستان بھیج دیا تھا۔ وہ بھی سب سے مل کے بہت خوش ہوا، سب نے اسے اچھا خاصا پروٹوکول دیا، لیکن وہ لڑکی جو اسے آتے ہی ٹکرائی تھی وہ دوبارہ اسے دکھائی نہ دی۔ فیض عباس خان کی 2 اولادیں تھیں، ظہور عباس خان اور اقبال عباس خان۔ ظہور عباس خان کے 3 بچے تھے، ارزم خان جس کی شادی یسرا سے ہوئی تھی جو کہ ارزم خان کی پسند تھی، دوسرا بیٹا روحان خان جس کا رشتہ چھوٹے بھائی کی بیٹی زرش خان سے ہوا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ان دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے گھر والوں نے ان دونوں کی شادی کا سوچا، جس پہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ تھی زرش کی جڑواں بہن کومل۔ پر اپنا اعتراض وہ ظاہر نہ کر سکی کیونکہ زرش اور روحان کی دوستی بہت گہری تھی جو اب گہرے رشتے میں بدلنے جا رہی تھی۔ کومل نے دل پر پتھر رکھ لیا اور وہ بہن کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ تیسرے نمبر پہ ناصر تھا جو گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ 2 دن بعد مہندی تھی، لیکن دور دراز کے مہمانوں نے کل آ جانا تھا، ان کے لیے گیسٹ روم سیٹ کروایا جا رہا تھا۔ شادی کو لے کر سب کی اپنی اپنی کچھ تیاریاں بھی رہتی تھیں، وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہو رہی تھیں۔ زرش، یہ دوپٹہ دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے نا؟ کومل نے اس کے سامنے اس کے مائیوں کا دوپٹہ پھیلایا جس پہ بہت پیارا سا نام لکھا تھا، روحان کی دلہن۔ پیارا ہے۔ اس نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی۔ او ماڑا، غور سے دیکھو، آرڈر پہ تیار ہوا ہے، کومل نے اسے لتاڑا۔ ہاں نا، اچھا ہے۔ زرش نے موبائل سے ذرا سی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اچھا، ابھی صرف اچھا؟ کومل اس کے قریب جاتے موبائل پہ دیکھنے لگی کہ آخر وہ اتنا ضروری کام کون سا کر رہی ہے، لیکن اس کا ضروری کام دیکھ کے بری طرح تب گئی۔ وہ گیم کھیل رہی تھی۔ زرش، مر جاؤ گی کسی دن تم میرے ہاتھ سے، کومل چلائی تو زرش ایک دم ڈر کے پیچھے ہوئی۔ کیا ہو گیا، چلا کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بہن، تم گیم کھیلو، چلو شاباش، کومل طنز سے کہتی دوپٹہ سیٹ کیے باہر نکل گئی۔ زرش کندھے اچکاتے دوبارہ گیم کھیلنے لگی۔
بھائی وہ لائٹس اس طرف لگاؤ۔ ارزم اس وقت پورے گھر کو لائٹس سے سجا رہا تھا اور لائٹس والے کو انسٹرکشنز دیتے ہوئے اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرنے ایک طرف ہوا۔ ناصر نے اس وقت بینڈ باجے والوں کو بلوا کر ان کو کل کے لیے انسٹرکشنز دے رہا تھا۔ آج اپٹن تھا اور یہ شوق بھی زرش کی سہیلیوں کو تھا کہ وہ زرش کو اپٹن لگائیں گی۔ زرش صرف ان کی خاطر یہ اپٹن کی رسم ادا کرنے بیٹھی تھی جو اندر زنان خانے میں تھی۔ وہ پٹھانی یلو فراک میں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب دوستیں مل کر اسے اپٹن لگا رہی تھی۔ ویسے بھی زرش کو رنگوں سے عشق تھا۔ وہ اس وقت اس کی دوستیں اس کو پیلے رنگ میں رنگ رہی تھیں، ساتھ میں پشتو گانے بھی گا رہی تھیں۔ او ماڑا، تمہارا چوری کا مہندی کیوں نہیں آیا؟ ایک دوست نے سوال کیا۔ کچھ خاندانوں میں یہ رواج تھا کہ رات کے کسی پہر بھی دلہے والے اور پھر دوسرے دن دلہن والے ایک دوسرے کے گھر اچانک سے چھپ کے ڈھول بجاتے، مہندی لے کے جاتے۔ ایسے میں جن کے گھر جا رہے ہوتے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس وقت آئیں گے، جسے چوری کی مہندی کہا جاتا تھا۔ اب ایک ہی گھر میں کون سی چوری کی مہندی ہوتی؟ کومل نے زرش کے سفید بازو پہ اپٹن ملتے ہوئے جواب دیا، پر مزہ تو آتا نا۔ گلمینا کو یہ سب رسمیں بہت پسند تھیں۔ باہر سے ڈھول باجے کی آواز پر سبھی نے ہوٹنگ کی۔ اس وقت زنان خانے میں صرف عورتیں تھیں، مردوں کا آنا منع تھا۔ گھر کے مرد بھی دوسرے راستے کا استعمال کرتے اندر جاتے تھے جہاں زرش اور اس کی دوستیں اپٹن کی رسم ادا کر رہی تھیں۔ اس طرف جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ روحان کو اس وقت بیٹھک میں اس کے دوستوں نے گھیر رکھا تھا۔ حقیقت میں یہ شادی روحان کے کہنے پہ ہی ہو رہی تھی کیونکہ اسے زرش پسند تھی۔ ماہر خان بھی وہیں موجود تھا۔ وہ پہلی بار ایسی شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ پاکستان کی شادیاں باہر ملک کی شادیوں سے کافی مختلف ہوتی تھیں، یہ اب پتہ چلا تھا ماہر کو۔ اور بھائی، دبئی میں کیا کرتے ہو؟ انکل چیمہ جو پڑوس میں رہتے تھے لیکن ان کی فیملی پنجابی تھی، پر ظہور صاحب سے دوستی عروج پر تھی۔ جی، اپنا بزنس ہے، وہ متانت سے جواب دیتا دھیما سا مسکرایا۔ اچھا، گھر بھی ہے وہاں؟ اب وہ باقاعدہ انٹرویو لینے لگے۔ جی الحمدللہ۔ شادی وادی ہو گئی یا کہیں کوئی رشتہ تو نہیں ہوا؟ ان کی اس بات پر ماہر کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی۔ جی وہ ماہر نے ادھر ادھر دیکھا کہ اقبال انکل وہاں آن موجود ہے۔ ارے ماہر، تم یہاں ہو؟ تمہیں تمہاری پھپھو یاد کر رہی تھیں۔ انہوں نے ماہر کی جان ان سے چھڑوائی۔ ماہر فوراً وہاں سے اٹھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس طرف لڑکیاں بیٹھی ہیں اور زرش کو اپٹن لگا رہی ہیں۔ وہ بے دہانی میں موبائل نکال کے اس پہ کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا اور آگے کی راہداری کی طرف سے گزر کے جیسے ہی وہ صحن میں آیا، سامنے وہی لڑکی پیلے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیاں اسے اپٹن لگا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر ایک الوہی چمک تھی۔ ماہر خان کا موبائل والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ وہ جیسے اس منظر میں کھو سا گیا۔ بیوٹیفل اس کے لبوں سے ادا ہوا، لیکن گانے کے شور شرابے میں وہ ہوش میں آیا تو چونکا۔ اس لڑکی کی شادی ہے مطلب؟ دل بھی آیا تو ایک ایسی لڑکی پہ جو… ماہر نے سر جھٹکا۔ خود ترسی سے وہ نیچے زمین کو دیکھنے لگا کہ اسے کچھ عورتیں اس کی طرف آتی دکھائی دیں۔ وہ فوراً وہاں سے ایک طرف کو ہوا۔ وہاں سب عورتیں بے پردہ بیٹھی تھیں اور ماہر اتنا جان گیا تھا ان 2 دنوں میں کہ یہاں پردہ کیا جاتا ہے۔ وہ عورتیں اس کے پاس پہنچنے والی تھیں۔ ماہر نے سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ اف یار، کہاں پھنس گیا ہوں؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا۔ پلٹ کے کمرہ دیکھا تو ایک پل کو دیکھتا رہ گیا۔ بیڈ پہ لڑکیوں کی چیزیں موجود تھیں، چوڑیاں، مہندی اور نہ جانے کیا کچھ۔ اوہ نو، یہ کسی لڑکی کا کمرہ تو نہیں؟ ماہر نے سر پہ ہاتھ مارا۔ دروازہ کھول کے باہر جانا چاہا کہ اسی پل لڑکیوں کے ہنسنے اور کھلکھلانے کی آواز آئی جو ادھر ہی آ رہی تھیں۔ وہ واپس پلٹا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈی۔
جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو باتھ روم میں گھس گیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ چھپ کے کھڑا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہاں بس تم لوگ چلو، میں 5 منٹ میں آئی۔ زرش کمرے میں آتے ہی ان لڑکیوں کو کہتی کمرے کا دروازہ لاک کر گئی۔ اس وقت وہ یلو بلاؤز اور لہنگے میں تھی جس کی سلیوز نہیں تھی، لیکن اپٹن سے وہ بھری ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ رکھا۔ اوہ میرے اللہ! خود کو شیشے کے سامنے وہ جا کے کھڑی ہوئی۔ اس کا بلاؤز پیٹ سے تھوڑا اوپر تھا، لیکن وہاں بھی اپٹن ہی لگا تھا۔ اللہ جی، مجھے تو کارٹون بنا دیا انہوں نے۔ وہ منہ بنا کے بولتی، شیشے میں خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ ماہر خان بنا پلک جھپکے دیکھ رہا تھا۔ اس پر مکمل حسن کی دیوی کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ نامحرم تھی، یوں دیکھنا غلط بات تھی، وہ سب جانتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت نظارہ دیکھ کر پلٹنا بھول گیا۔ کہتے ہیں نا، نامحرم پر ایک نظر پڑے تو دوسری نہ ڈالیں، لیکن پہلی ہی نہیں ہٹی تھی کہ دوسری کی نوبت آتی۔ وہ اپنا پھولوں والا زیور اتار کے اب ڈریسنگ پہ رکھ رہی تھی۔ اپنی صاف شفاف کمر کو یلو رنگ میں رنگا دیکھ کر وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے پیارا سا منہ بنانے لگی جو ماہر خان کے دل کو بہت بھا رہا تھا۔ کبرڈ کی جانب بڑھتے وہ کپڑے نکال چکی تھی، تبھی موبائل پہ میسج آیا، اور آگے بڑھ کر اس نے بیڈ سے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ اس کے چہرے پر مسکان سجی۔ واپس ایک میسج ٹائپ کر کے وہ موبائل وہیں رکھے باتھ روم کی جانب بڑھی جہاں ماہر خان چھپا ہوا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوتا دروازے کے پیچھے چھپا۔ زرش نے اندر آ کے اپنا چہرہ واش بیسن پہ صاف کیا اور اب اپنے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتے اسے اتارنے لگی۔ ماہر نے اپنی آنکھوں پہ فوراً ہاتھ جما لیے، لیکن اسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ 1 منٹ، وہ چلاتا ہوا سامنے آیا۔ زرش کا تو رنگ ہی فک ہو گیا، ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے اپنی بصارت اور سماعت پہ شک گزرا، کوئی اس کے باتھ روم میں کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا وہیں تھا، اس کے سامنے۔ زرش نے فوراً اپنے بازو سینے پہ باندھے، خود کو چھپانا چاہا۔ آپ یہاں؟ وہ اپنے ہوش و حواس سنبھالتے اس سے پوچھنے لگی۔ I'm sorry، غلطی سے میں یہاں، پلیز ہیلپ می یار۔ ماہر زچ نظر آتے نظریں جھکائے رخ پلٹ گیا۔ زری نے غصے سے جلدی سے باہر نکل کے اپنے اوپر دوپٹہ اوڑھا اور ماہر کی جانب مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ میرے کمرے میں، میرے باتھ روم میں گھس کے آپ کس قسم کی صفائی دے رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے آپ میں یا نہیں؟ زرش اس پہ بری طرح سے بھڑکی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے۔ پلیز، مجھے نہیں پتا تھا راستوں کا، اندر جانے کے بجائے میں ادھر آ گیا۔ آئی اپولوجائز، پلیز مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کر دیں۔ ماہر پہلی بار یوں بے بس ہوا تھا۔ نکالنے میں مدد؟ آپ کو تو میں اس گھر سے نکلواتی ہوں، صبر کریں۔ وہ غصے سے بولتی دروازے کی جانب بڑھی کہ ماہر خان نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی اس کے سینے سے آ لگی۔ زرش کا اچانک سے ہاتھ اٹھا اور ماہر خان کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ ماہر خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! مجھے چھونے کی ہمت کیسے کیا آپ نے؟ ایک تو آپ میرے کمرے میں آ گئے، اوپر سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا میں ابھی بندوبست کرواتی ہوں۔ غصے میں زرش نے ماہر کو زور سے پیچھے کیا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس بار ماہر نے غصے سے آگے بڑھ کے اسے دیوار کے ساتھ زور سے پٹخا۔ سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ میں مان رہا ہوں کہ میری غلطی ہے، میں غلطی سے یہاں اندر آیا ہوں، مجھے راستہ نہیں پتا تھا، اور بجائے تم اوکے، جیسے تمہیں لگتا ہے نا تم ویسے ہی کرو۔ بلانا چاہتی ہو نا سب کو تو بلاؤ، میرا کچھ نہیں جائے گا۔ کافی دیر سے میں اندر ہوں اور دروازہ لاک تھا، سب کے سوالوں کا جواب تمہیں دینا پڑے گا، مجھے نہیں۔ ماہر کی باتوں پہ ایک پل کو زرش پورے وجود سے لرزی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، جس خاندان سے اس کا تعلق تھا وہاں پر گولیاں چلانا بہت آسان تھا، بنا سچ جانے، بنا سوچے سمجھے۔ یہاں پہ ان دونوں کو مار دیا جاتا
ابھی زرش اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ زرش نے گھبرا کے ماہر کی جانب دیکھا۔ ماہر بھی اس کی سچویشن کو سمجھ گیا۔ جاؤ کھولو دروازہ، ماہر نے اس پہ طنز کیا۔ زرش نفی میں سر ہلاتی ہوئی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جو مسلسل بجے جا رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے کہیں پہ، سائڈ پہ ہو جاؤ، مجھے دیکھنے دو کون ہے۔ زرش کو اب اپنی فکر پڑ گئی۔ کہاں جاؤں، کون سی جگہ پہ چھپوں؟ ماہر بھی اس وقت یہاں پہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ بھلے دبئی میں رہتا تھا لیکن خان تھا، اور اچھے سے جانتا تھا کہ خان عزتوں کے لیے مر بھی جاتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ وہیں جاؤ جہاں پہلے چھپے تھے۔ زرش نے جلدی سے باتھ روم کی جانب اسے دھکا دیا، خود دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کا لاک کھولا اور باہر دیکھا تو اس کی اپنی 2 سہیلیاں کھڑی تھیں۔ زرش کب آؤ گی ماڑا، ہم کتنی دیر سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں، اب آ بھی جاؤ، اور تم نے ابھی تک ڈریس بھی چینج نہیں کیا کیا؟ گل آپ لوگ چلو، بس میں آ رہی تھی۔ زرش نے چہرے پر مسکان سجائے ہوئے کہا۔ یار جلدی کرو، تمہیں پتہ بھی ہے ابھی ہم نے گانے بھی گانے ہیں، اور سمینہ تو آج مزیدار ٹپے یاد کر کے آئی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے تم لوگ چلو، میں بس آ رہی ہوں۔ زرش نے ساتھ ہی دروازہ بند کر دیا۔ واپس پلٹی، ماہر بھی واپس باہر آ گیا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دو، کیونکہ میں اب مزید یہاں 1 منٹ بھی نہیں کھڑے ہونا چاہتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کو یہاں کھڑا کرنے کا شوق ہے؟ ایک تو آپ میرے کمرے میں آ گئے، اوپر سے آپ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہاں سے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اسی لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ احتیاط سے مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتا دیں تاکہ آپ کے لیے بھی مسئلہ نہ بنے۔ ماہر نے ایک ایک لفظ چبا کے کہا۔ 2 منٹ ویٹ کرنا، مجھے دیکھ لینے دو ایک دفعہ، اس کے بعد آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے، وہ باہر جانے کا راستہ ہے، اندر بھول کے بھی مت جائیے گا۔ زرش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ خود دروازے کی جانب بڑھی۔ ماہر حیرت سے منہ کھولے ہوئے اس کو دیکھنے لگا۔ اس چھٹانک بھر کی لڑکی نے اس کو اچھا خاصا ڈانٹ کے رکھ دیا تھا۔ ماہر جو لوگوں کو اپنے آگے بات کرنے نہیں دیتا تھا، اس کو ایک لڑکی اتنی باتیں سنا گئی تھی۔ آ جائیں جلدی سے، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے، اور پیچھے پلٹ کے مت دیکھیے گا، جائیں یہاں سے۔ زرش نے اسے دروازہ کھولتے ہوئے لیفٹ سائڈ کی جانب نکالتے ہوئے دوبارہ سے وارن کیا۔ ہاں، پلٹ کے دیکھا تو پتھر کا ہو جاؤں گا نا۔ ماہر نے مڑ کر ایک گھوری سے اسے نوازا اور آگے بڑھ گیا۔ ایڈیٹ نہ ہو تو، زرش نے دھاڑ سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ اس کے آخری الفاظ ماہر نے جاتے ہوئے سن لیے تھے۔ ارے کومل، تم خود ابھی تک تیار نہیں ہوئی، جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ۔ فرح بیگم نے ابھی تک کومل کو اسی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے آ کے تیار ہونے کا کہا۔ بس زرش تیار ہو گئی ہے نا، اب میں بھی تیار ہونے جا رہی ہوں، جلدی سے تیار ہو کے آؤ میرا بیٹا، چلو جاؤ، شاباش میرا بچہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بچہ تو آج بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ زرش کو دیکھ کے پیار سے کہا۔ کیوں مورے، اس سے پہلے کیا میں خوبصورت نہیں لگتی تھی آپ کو؟ میرا بچہ ہر حال میں خوبصورت لگتا ہے، اور آج تو تمہارا مہندی ہے، اور سب سے زیادہ میرا بچہ خوبصورت لگے گا، انہوں نے اس کے واری صدقے جاتے ہوئے کہا۔ چلو لڑکیوں ساری آ جاؤ جلدی سے زرش کو لے کے، تاکہ مہندی کی رسم شروع کریں۔ فرح بیگم سب کو الٹیمیٹم دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مردان خانے میں لڑکوں نے روحان کو الگ سے گھیرا ہوا تھا، اور مہندی کے ساتھ بجائے اس کو آج وہ اچھا خاصا رنگ لگا رہے تھے، اور بھنگڑے الگ ان کے لگے ہوئے تھے۔ ہوائی فائرنگ ہر تھوڑی دیر بعد ہوتی تو پتہ چلتا کہ جی ہاں، آج خانوں کے گھر شادی ہے۔ مہندی کے جوڑے میں زرش کا رنگ روپ بہت ہی کھل کے آیا تھا۔ خالہ سغرا آ گئیں۔ ابھی مہندی کی رسم کا آغاز ہونا تھا کہ ان کی رشتے کی خالہ سغرا وہاں آن پہنچی۔ تقریباً ظہور فیملی کے سب بچے ان کے ہاتھ میں پلے تھے، اور وہ سب کو بہت چاہتی تھیں، پیار کرتی تھیں، اور جیسی انہیں زرش کی شادی کی خبر ملی، وہ پنجاب سے فوراً پشاور کے لیے روانہ ہو گئی، اور آج مہندی کے دن وہ پہنچ گئی تھیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بچہ بہت پیارا، بہت سندر لگ رہا ہے، اللہ نصیب اچھے کرے میرے بچے کے،
سغرا خان نے زرش کے ماتھے پہ بوسہ لیتے ہوئے دعا دی تو زرش بھی مسکرا دی۔ خالہ سغرا کے آنے سے پہلے پوری حویلی میں رونق برپا ہو گئی۔ ارے دلہا کدھر ہے، ملنے نہیں آیا؟ اے ناصر کو بلاؤ نا۔ وہاں موجود فرحہ اور مہرین بیگم ان کا منہ دیکھنے لگی۔ سغرا خالہ، دلہا ناصر نہیں روحان ہے، فرحہ بیگم نے متانت سے جواب دیا۔ تو خالہ سغرا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ روحان؟ زرش کا دلہا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں خالہ، کیا ہوا؟ فرحہ بیگم ذرا سا سٹ پٹا گئی۔ کیوں بہو، تمہیں نہیں پتا؟ زرش اور روحان دونوں دودھ شریک بہن بھائی ہیں۔ ان کی بات پر کمرے میں ہر سو سناٹا چھا گیا۔ ارے نہیں خالہ، ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ زرش اور روحان نہیں بلکہ ناصر۔ تم کیا بول رہی ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں، روحان زرش کا دودھ شریک بھائی ہے، اور میں خود گواہ ہوں اس بات کی۔ سغرا خالہ، آپ آ جائیں، آپ کو آپ کا کمرہ دکھاؤں، چلیں تھوڑا آرام کر لیں۔ فرحہ بیگم انہیں زبردستی وہاں سے لے گئی۔ ابھی خاندان والے سب باہر تھے، اندر بس گھر کے افراد ہی تھے، ورنہ اس وقت پوری حویلی میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی ہوتی۔ لڑکیاں سب ڈھولک رکھے ٹپے گا رہی تھیں، جبکہ اب باقاعدہ منگنی کی رسم کا آغاز ہو چکا تھا۔ زرش کا چہرہ انتہائی سنجیدہ تھا، کوئی ملتا تو زبردستی مسکان سجا لیتی، جبکہ اس کا دل بری طرح سے بے چین تھا۔ اگر خالہ سغرا کی بات میں سچائی ہوتی تو کم از کم مورے مجھے ضرور بتاتی اور یہ شادی کبھی نہ ہونے دیتی۔ زرش نے خود کو مطمئن کیا، لیکن دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ مہندی کی رسم غائب دماغی سے اٹینڈ کرتی، اس نے فوراً اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بے چینی سے پورے کمرے میں چکر کاٹتی، وہ اپنا بلڈ پریشر لو کر چکی تھی۔ اسے چکر آئے۔ جب اس کی بھابھی یسرا اندر داخل ہوئیں، اسے تھام لیا۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ ابھی تو صرف مہندی ہوئی ہے، تم چکرا کے گرنے لگی؟ ابھی تو نکاح ہونا باقی ہے، رخصتی ہوگی پھر کیا ہوگا تمہارا نازک لڑکی۔ یسرا نے پیار سے اسے بیڈ پہ بٹھایا اور پانی پلایا۔ بھابھی مورے کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مہمانوں کو دیکھ رہی ہیں۔ میں تو یہ پوچھنے آئی تھی، تمہاری سب دوستوں کو کھانا وہیں باہر ٹیبل پہ لگوا دیا ہے، تمہارا یہیں لے آؤں؟ کیا کہتی ہو؟ مجھے تو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، ہاتھ پیر کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ یسرا پریشان ہو گئی۔ نہیں بھابھی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، بس تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کروں گی۔ چلو تم ڈریس چینج کر کے ریسٹ کرو، میں تمہارا فیوریٹ بادام والا دودھ بھجواتی ہوں۔ وہ اس کو پیار سے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگوا کے بولتی خود اٹھ کے باہر آ گئی، جبکہ اب زرش نے موبائل اٹھایا۔ خالہ سغرا کی بات کو مد نظر رکھتے یوٹیوب پر علماء کے بیان سننے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ سن رہی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ مطلب اگر خالہ سغرا کی بات سچ ہوئی تو میں اور روحان سچ میں؟ یا اللہ میری مدد کر، کیسے پتہ لگاؤں؟ وہ سر تھامے سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے دل میں مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سچ کا پتہ لگا کے رہے گی۔ زرش اقبال احمد بنت اقبال احمد، آپ کا نکاح روحان ظہور احمد ولد ظہور احمد سے 10 لاکھ سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ پہ زرش نے سختی سے لب بھینچے۔ وہ اس وقت کمرے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کے بابا، اس کے تایا ابو اور مولوی صاحب اس وقت وہاں اندر آئے تھے۔ بیٹا بولو، ظہور صاحب نے بہت محبت سے کہا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرش نے اپنا دوپٹہ سختی سے مٹھی میں دبوچا۔ نہیں، یک لفظی جواب پہ وہاں سب ساکت رہ گئے۔ کیا بات ہے زرش بیٹا، انکار کیوں کر رہی ہو؟ ظہور صاحب نے باقی سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے پیار سے زرش سے پوچھا۔ زرش اپنے اندر ہمت جتا پا رہی تھی تاکہ وہ سب کا سامنا کر سکے، اپنی بات رکھ سکے، وہ بات جو اسلام کی روح سے تھی۔ وہ یہ سب کر کے گناہ گار نہیں بن سکتی تھی۔ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟
ظہور صاحب نے اس کے پاس بیٹھتے اس سے پوچھا تو زرش کا پورا جسم لرز رہا تھا۔ بڑے پاپا، روحان اور میں دودھ شریک بہن بھائی ہیں، ہمارا نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ زرش کی بات پہ سب کو سانپ سونگ گیا۔ کیا بول رہی ہو زرش؟ ایسا نہیں، فرح بیگم نے گھبرائے ہوئے کہا۔ زرش نے مہرین بیگم کے پاس جاتے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا۔ میری قسم کھا کے بتائیں، کیا میں غلط بول رہی ہوں؟ اس کی بات پر مہرین بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ خالہ سغرا کی باتوں سے انہیں یہ سب کچھ یاد آ گیا تھا، لیکن پورا گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا، اس لیے انہوں نے جگ ہنسائی نہ ہو اس وجہ سے خاموشی اختیار کر لی۔ لیکن زرش خاموش نہ رہ سکی، اور اب زرش انہیں اپنی قسم دے چکی تھی۔ یہی سچ ہے، مہرین بیگم کی بات پر سبھی چپ ہو گئے۔ اب مزید کسی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی۔ یا خدا، یہ کیا ہو گیا ہم سے؟ سب مہمان آ گئے ہیں، اب شادی نہ ہوئی تو؟ اقبال انکل کرسی پر ڈھے سے گئے۔ ظہور صاحب، اگر اجازت ہو تو میں کچھ بات کر سکتا ہوں؟ مولوی صاحب نے اجازت چاہی۔ کمرے کا دروازہ اس وقت بند تھا۔ اندر اتنی دیر سے کیا ہو رہا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ جی کہیں، آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیں۔ وہ ایک طرف جا کے کھڑے ہوئے اور آپس میں بات کرنے لگے، کیونکہ معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ لیکن ہمارا اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بہت خوبصورت اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسئلے کا واضح حل بتایا ہوا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں، بچی دودھ شریک ہے یا بچہ؟ ان کے سوال پہ ظہور صاحب انہیں الجھن سے دیکھنے لگے۔ اس سے کیا ہوگا مولوی صاحب، کیونکہ نکاح دونوں صورتوں میں جائز نہیں۔ ظہور صاحب اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے گہرا سانس خارج کر کے بولے، دیکھیں میری بات غور سے سنیں۔ اگر تو بچی دودھ شریک ہے تو آپ کے سب بچے اس کے بہن بھائی ہیں، صرف اس بچی کے۔ باقی اگر اس بچی کی کوئی بہن ہے تو اس سے روحان کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر روحان اس بچی کا دودھ شریک بھائی ہے تو پھر ان سب بہن بھائیوں کا بھائی ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ آپ خواتین سے پتہ کریں تاکہ مسئلے کا حل نکل سکے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ظہور صاحب ایک دم پوچھنے لگے۔ بالکل، آپ پہلے کنفرم کر لیں۔ مولوی صاحب نے انہیں سمجھاتے باہر کا رخ کیا۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں زرش، ظہور صاحب، مہرین بیگم، اقبال صاحب اور فرح بیگم تھے۔ ارزم بھی اب اس وقت تک اندر آ چکا تھا۔ وہ سب جان گیا تھا۔ نکاح رکنے کی خبر روحان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ بمے وجہ کے ساتھ اس کا تو خون کھول اٹھا تھا۔ وہ کسی صورت زرش سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، پر اسے بند کمرے میں جانے کی ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ اور پھر ساری بات کلیئر ہو گئی۔ زرش ان کی دودھ شریک بہن تھی، کومل نہیں، تو نکاح کومل سے ہو سکتا تھا۔ زرش نے کھلے دل سے کومل کو اپنی جگہ بٹھا دیا۔ کومل حیران اس معجزے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے زرش اور کومل دونوں برابر ہیں اقبال۔ کومل کو میرے روحان کے لیے دے دو، اور زرش آج سے میری بیٹی ہے۔ انہوں نے زرش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج ان کی اس لاڈلی نے انہیں ایک گناہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ چہرے پہ مسکان بھی تھی، اور سب کی باہمی رضامندی سے نکاح کی سنت شروع ہوئی۔ کومل اقبال بنت اقبال احمد، آپ کا نکاح روحان احمد ولد ظہور احمد سے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کومل نے اپنی آنکھیں موندے، روحان کا چہرہ اپنی آنکھوں میں سموتے قبول ہے کہا۔ قبول اور ایجاب کے بعد مولوی صاحب باہر آئے۔ تب تک ظہور صاحب روحان کو سمجھا بجھا کے وہاں بٹھا چکے تھے۔ نکاح کی سنت پوری ہوتے ہی سب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے۔ مبارک ہو، نکاح مکمل ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کے سب کو مبارکباد دی۔ سبھی کے چہروں پہ خوشی تھی سوائے روحان کے۔ اس کا دل بری طرح کچلا گیا تھا۔ بس اب تو اللہ نے ہی معجزہ دکھا دیا اقبال بھائی، اب زرش میری۔ رشتے کی ایک کزن نے اقبال صاحب کو بہت مان سے سب کے سامنے بولا، تو وہ انہیں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔
جبکہ روحان ان کی بات کو سمجھتا مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں سمجھا نہیں۔ ارے بھائی صاحب، پہلے زرش کا رشتہ مانگا تو آپ نے انکار کر دیا کہ روحان سے شادی ہوگی۔ اب روحان اور وہ تو بہن بھائی ہیں، تو زرش کا نکاح آپ میرے گلفام سے کر دیں۔ مہر بانو نے پورے حق سے ہاتھ نچا کے کہا۔ ان کا گلفام جو ایک پاؤں سے پولیو تھا اور اپنے بھائی کے رحم و کرم پر تھا، اسے کیسے بیٹی دے دیتے؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ ہم کیوں دینے لگے زرش کا رشتہ آپ کو؟ ارزم کو غصہ آ گیا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ بھی منہ بنا کے بولی۔ ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ زنان خانے کے باہر یہ تماشا لگا تھا، جبکہ آوازیں صاف اندر جا رہی تھیں اور وہ سب ہک دک رہ گئے۔ مورے، یہ باہر مہر پھپھو ہے نا؟ زرش جو کومل کو گال پہ پیار کرتی، خوشی سے سب کر رہی تھی، اسے ریلیکس کر رہی تھی کہ ان آوازوں پہ ماں کو دیکھا۔ ظاہری بات ہے، جب بیٹی ہو گھر میں تو رشتے تو آتے ہیں، اور اب نکاح ہوتے ہوتے رہ گیا۔ تو مجھے ہاں کر دیں، میں گلفام کو بلا لیتی ہوں۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بھائی صاحب، ایسا ناممکن ہے مہر بانو۔ میرے لیے میری بیٹی اتنی بھاری نہیں کہ یوں ہی کسی کو بھی دے دوں۔ اقبال صاحب کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ کیوں خواہ غصہ کر رہے ہیں؟ بیٹیوں کو بیاہنا تو ہوتا ہے نا۔ اب اگر بچے ماں باپ کے فیصلے پہ سر جھکا دیں تو وہ ماں باپ تو خوش قسمت ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کی بیٹی کی مرضی کہیں اور ہو تو کوئی بھی بہانہ بنا کے وہ ایک بیٹی کو چھوڑ کے دوسری کا نکاح کر دیتے ہیں۔ مہر بانو اب صحیح معنوں میں آگ لگا رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا، سن لیا آپ کی باتیں۔ آپ مہمان ہیں اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ اپنی بیٹی پہ اٹھنے والی انگلی کو کاٹ بھی سکتا ہوں۔ اقبال صاحب انتہائی غصے کے عالم میں بولے۔ ایک پل کو ہر سو خاموشی چھا گئی۔ ماہر خان اس کایا پلٹ کو دیکھتا دنگ رہ گیا۔ کیا یہ واقعی ایک معجزہ تھا؟ ہاں، اب تو آپ بھی یہی بولیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھتے بیٹی نکاح کے دن کنواری رہ جائے تو دنیا والے کتنی باتیں کرتے ہیں، ہمیشہ لڑکی میں ہی عیب نکالتے ہیں۔ میں نے تو آپ کا بھلا ہی چاہا تھا، نہیں تو نہ صحیح۔ مہر بانو منہ بنا کے وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ سب خاندان کے لوگوں کو ایک نیا موضوع تھما گئی۔ اندر کچھ موجود عورتوں نے زرش کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ زرش نے فرح بیگم کو، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک دم اقبال صاحب لڑکھڑائے تھے۔ ارزم نے فوراً انہیں سنبھالا۔ آپ ٹھیک ہیں چھوٹے بابا؟ ارزم، میری بچی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان چھوڑ گئی تھی وہ مہر بانو۔ زرش کے کردار پر انگلی اٹھاتے وہ سب کی نظریں جھکا گئیں۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ارزم کے کندھے پہ رکھنا چاہا کہ وہ ماہر خان نے تھام لیا۔ ایک پل کو اقبال انکل نے اسے دیکھا۔ انکل، کیا آپ مجھے اپنا بیٹا بنائیں گے؟ ماہر کی بات پہ سب دم سادے اسے دیکھنے لگے۔ کیا آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹی مجھے سونپ سکیں؟ ماہر کی بات پر اقبال صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنا چشمہ اتار کے اپنی آنکھیں صاف کی، اپنے بڑے بھائی کی جانب دیکھا تو وہ آگے بڑھتے ماہر کو گلے سے لگا گئے۔ ہمیں فخر ہے کہ تم ہمارے خاندان کے بیٹے ہو۔ ہماری زرش کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ظہور صاحب کی بات پر روحان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اب یہ سب کچھ اس کی برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ارزم نے بھی ماہر کو گلے لگا لیا۔ مولوی صاحب یہیں پہ ہیں، مہمان بھی ہیں اور بہت ساری دعائیں دینے والے بھی ہیں۔ ایک طنز بھری نگاہ مہر بانو پہ ڈالی تو وہ منہ بنا کے پہلو بدل گئی۔ زرش سب کچھ سنتی اپنے مورے کے پاس جاتی ان کے ہاتھ تھام گئی۔ آنکھوں میں آنسو لیے سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ اسے ہاتھ سے تھامے کمرے میں لے گئی۔ زرش، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ باپ نے بہت مان سے تمہارے لیے ماہر کو ہاں کہی ہے، ان کا مان مت توڑنا۔ فرح بیگم کی بات پہ زرش اپنے لب دانتوں تلے دبائے ہچکی روک گئی۔ اسی لمحے اقبال صاحب کے اندر آنے پہ وہ چپ چاپ ایک طرف جا کے کھڑی ہو گئی۔ اقبال صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ بیٹا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔
اپنے بابا پہ یقین ہے نا؟ ان کے اتنا مان دینے پر زرش کی آنکھیں بند ہوئی تھیں، آنسو ٹوٹ کے گالوں پہ بہے۔ کچھ پل خاموشی کے بعد باپ کو دیکھا۔ بابا، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو آپ پہ قربان کر دیتی۔ وہ بھی اپنے باپ کو مان بخش گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب نے اس کا نکاح ماہر خان سے پڑھوا دیا۔ ظہور صاحب اس کے نکاح کے وکیل تھے۔ نکاح کے بعد زرش کو انہوں نے گلے سے لگایا۔ سب کے منہ کو تالا لگا تھا۔ بابا، کیا رخصتی آج ہی کرنی ہے، کومل اور زرش دونوں کی؟ ارزم نے ظہور صاحب سے پوچھا تو وہ سوچ میں ڈوب گئے، پھر اپنے چھوٹے بھائی کی جانب دیکھا۔ ارزم، اس وقت روحان بہت غصے میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ کوئی بھی غلط قدم اٹھائے جس سے کوئی مسئلہ درپیش آئے کسی بھی بچی کو، نہ کومل نہ زرش۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ اپنی ہر بات اپنے بڑے بیٹے سے شیئر کیا کرتے تھے۔ ارزم نے روحان کو دیکھنا چاہا، وہ اس وقت وہاں نہیں تھا، یقیناً اپنا غصہ اتارنے جم روم گیا ہوگا۔ ارزم سوچتے ہوئے سر نفی میں جھٹکتا مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ ماہر سے پوچھا تو اس نے رخصتی کا فیصلہ اقبال صاحب پہ چھوڑ دیا، کیونکہ وہ خود یہاں مہمان تھا۔ 2 دن بعد اس نے دبئی واپس جانا تھا، لیکن اب معاملہ بدل گیا تھا۔ اب وہ زرش کو ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا، اس لیے سب سے پہلے وہ پاسپورٹ اور ویزے کا کام کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس کے لیے وہ کچھ دن زرش سے دوری بھی برداشت کر سکتا تھا، جو نکاح کے بعد ناممکن سا لگنے لگا تھا۔ باہمی رضامندی سے کومل کی رخصتی کر دی گئی، جو کہ اپنے کمرے سے روحان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زرش کی رخصتی روک دی گئی جب تک کہ اس کا دبئی جانے کا بندوبست نہیں ہو جاتا۔ زرش نے شکر ادا کیا، فی الحال وہ اتنی جلدی کسی کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری جانب کومل روحان کے کمرے میں اس کی سیج پہ سہمے انداز میں بیٹھی تھی۔ روحان جتنا زرش کے ساتھ فرینک تھا، کومل سے اتنی ہی چڑ کھاتا تھا، اور یہ بات کومل بہت اچھے سے جانتی تھی۔ لیکن اب قسمت کے فیصلوں کو کون بدلتا؟ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کے جذبے سچے تھے، اس کی خاطر وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، لیکن اب قدرت نے خود اس کی محبت کو اس کی جھولی میں ڈالا تو وہ شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی، روحان واپس نہیں آیا تھا۔ کومل نے اپنا لباس چینج کرنے کے لیے اٹھنا چاہا۔ وہ آج نیلے رنگ کی ڈارک میکسی میں تھی، جس میں اس کا رنگ روپ کھلتا ہوا سامنے آیا تھا۔ وہ میکسی تھامے اٹھی کہ دروازہ کھلا اور روحان اندر داخل ہوا۔ وہ بلیک سینڈل اور اوپر کیجول شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس کے سارے ہی بٹن کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کومل کو ایک گھوری سے نوازا، وہ وہیں جم گئی۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت خوش ہوگی نا آج تم؟ وہ سینے پہ بازو باندھے اس پہ پہلا طنز کا تیر چلا چکا تھا۔ تمہاری تہجد کی دعاؤں نے آج مجھے اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا کہ جس سے محبت کرتا تھا وہ جدا ہو گئی مجھ سے، اور جس سے نفرت کرتا تھا وہ میرے نصیب میں آ گئی۔ اس کے واشگاف الفاظ پہ کومل کا دل دھک سے رہ گیا، آنکھوں میں چبھن سی ہوئی۔ اتنا حیران مت ہو، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، اس کے باوجود مجھے تم سے کبھی نہ انسیت ہوئی، نہ آگے کبھی ہو سکتی ہے، اس لیے مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، سمجھی تم؟ اور ہٹو بستر سے، تمہارے ساتھ بستر شیئر کرنے سے بہتر ہے میں اس بستر کو آگ لگا دوں۔ وہ اس کے دل کے ہزاروں ٹکڑے کرتا، اسے ایک طرف دھکا دیتا، خود باتھ روم میں گھس گیا۔ وہ اپنے ضبط کے آنسوؤں کو بہانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہاں تک کہ اللہ سے شکوہ بھی نہیں۔ وہ شکوہ کرنے والوں میں سے تھی بھی نہیں۔ خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے سارے آنسو وہاں بہا لینے کے بعد اپنا ڈریس چینج کرتی وہ سادہ سا سوٹ پہنے باہر آئی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ بستر پر روحان کی موجودگی محسوس کرتی وہ زمین پر بچھے کاؤچ کی جانب بڑھی اور اللہ کا نام لیتی وہاں گھٹنوں میں سر دیے بے آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ لب پہ شکوہ نہیں تھا، لیکن آنسوؤں پہ بھی کوئی زور نہیں تھا۔ ایک نظر بیڈ کی جانب دیکھا، لیکن اندھیرے میں کچھ دکھائی نہ دیا۔ سن لو، سن سکو تو۔
تم کو آنسو پکارے، لمحہ لمحہ جیون کے کیسے دن گزارے، سن لو سن سکو تو تم کو آنسو پکارے۔ زرش ابھی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ گھر میں مہمانوں کا رش کم ہو گیا تھا۔ گیسٹ روم کے کافی زیادہ کمرے خالی ہو گئے تھے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں بہترین کمرہ ماہر خان کو دیا گیا تھا۔ اب وہ اس حویلی کا داماد تھا۔ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، جس پر وہ تھوڑا شرمندہ ہو رہا تھا۔ اس کی مما کی کال آنے لگی تو وہ ایکسکیوز کرتا وہاں سے باہر نکلا۔ ماہر، بیٹا کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ کوئی فون نہیں کیا، کوئی خیر خبر نہیں دی، ہو گئی شادی؟ وہ ایک ساتھ کئی سوال کر گئی جن کے جواب دینا ابھی وہ مناسب نہیں سمجھ رہا تھا۔ مما، سب کچھ اچھے سے ہو گیا، مجھے واپسی پہ ابھی کچھ وقت لگ جائے گا۔ وہ فوراً بتا گیا۔ لیکن بیٹا، پرسوں تو آپ کی فلائٹ تھی نا واپسی کی۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ مما، تھوڑا لیٹ ہو گیا ہے، فلائٹ کا ایشو تھا، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ ماہر نے فوراً کال کاٹ دی اور گہرا سانس بھرا۔ سامنے دیکھا تو ارزم کھڑا تھا۔ چہرہ بتا رہا تھا وہ سب سن چکا ہے۔ تمہیں اپنی مما کو سب کچھ بتا دینا چاہیے تھا۔ ارزم لالا، ابھی مناسب وقت نہیں ہے، میں یہاں ہوں۔ اگر وہ فون پہ سن کے اپسٹ ہو گئیں تو انہیں وہاں کون سنبھالے گا؟ کیونکہ ارزم لالا، ماما کو میں اچھے سے جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں ہینڈل کر لوں گا۔ ماہر نے اسے تسلی دی تو وہ دھیما سا مسکرا کے آگے بڑھ گیا اور ماہر پیچھے گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ زرش کے دروازے پہ دستک ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ گھڑی پہ وقت دیکھا تو صبح کے 4 بجے تھے۔ دروازہ کھولا تو سامنے کومل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ کومل، تم ٹھیک ہو؟ وہ ایک دم پریشان ہو اٹھی۔ فوراً سے روم کو بند کرتے دروازہ بند کیا، بستر پہ بٹھاتے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ روحان نے کچھ کہا ہے؟ زرش کو یہی سمجھ لگی۔ بتاؤ مجھے کومل، کیا کہا ہے روحان نے؟ زرش کی آواز تیز ہوئی۔ زرش، انہوں نے مجھے کمرے سے نکال دیا، کہا کہ دوبارہ شکل نہ دکھاؤں انہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ نازک دل کی لڑکی، رات کا اس کا روکھا انداز برداشت کرتی دل پہ پتھر رکھ گئی تھی، لیکن صبح ہوتے ہی روحان نے اسے کمرے سے نکال دیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کہاں جائے، اس لیے وہ سیدھا زرش کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کے آنسو زرش کے دل پہ گر رہے تھے۔ روحان سے اسے اس قسم کی امید نہ تھی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی تم سے یہ سب کہنے کی؟ زرش غصے سے بول اٹھی۔ میں بات کرتی ہوں اس سے، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ زرش کے قدم دوبارہ دروازے کی جانب بڑھے کہ کومل نے روک لیا۔ رہنے دو زرش، وہ بہت غصے میں ہے۔ نہیں کومل، کس بات کا غصہ؟ اگر اتنا ہی غصہ تھا تو مت کرتا نکاح۔ کسی نے بندوق کی نوک پہ اس سے نکاح نہیں کروایا، اور اگر کر لیا ہے تو نبھائے بھی۔ زرش اپنی بولتی غصے سے باہر نکل گئی۔ کومل اسے روکتی رہ گئی لیکن وہ باز نہ آئی، جبکہ وہ آگے آگے اور کومل اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ دروازے پہ زور زور سے دستک دی۔ صبح صادق کا وقت تھا، ابھی کسی کی نظر ان پہ نہیں پڑی تھی۔ دروازہ کھلا تو روحان اپنے سامنے زرش کو دیکھ کر ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ ایک گھوری کومل پہ ڈالی۔ اسے ایسے کیا دیکھ رہے ہو ہاں؟ زرش نے جس انداز میں روحان سے بات کی تھی، پاس سے گزرتے ماہر کے کانوں سے اس کے لفظ ٹکرائے۔ وہ اپنی جگہ ٹھٹک کے رکا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اپنی بہن کی وکالت کرنے؟ وہ بھڑکا۔ کیوں کروں گی میں اس کی وکالت؟ الحمدللہ تم میچیور آدمی ہو، سب سمجھتے ہو، اور جو زیادتی تم کومل کے ساتھ کر رہے ہو وہ ناقابل قبول ہے روحان۔ وہ ایک لفظ چبا کے بولی۔ تم مجھے مت سکھاؤ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ کل تو ایک لفظ تم نہ بول سکی، اور آج؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے تم مجھ سے؟ زرش کا لہجہ تیز ہوا۔ ایک چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنا ڈالا تم نے، سب لوگوں کے سامنے۔ کوئی احساس ہے؟ وہ غرایا۔ تمہیں لوگوں کی بہت فکر ہے، اپنے اللہ کی نہیں ہے؟ زرش نے خود پہ ضبط کرتے اسے آئینہ دکھانا چاہا۔ لوگوں کو منہ دکھانے کا سوچ رہے ہو؟ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے اتنا بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاتے؟
تمہیں دنیا والوں کی پڑی ہے؟ زرش کے لہجے میں اس بار افسوس بھی تھا۔ تمہیں تو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں، لیکن مجھے ہے اپنی عزت کی پرواہ۔ کل سب کے سامنے تم نے مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور سے نکاح کر لیا، کیا میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں؟ نو، نیور مس زرش اقبال، نہ بھولوں گا نہ بھولنے دوں گا، وہ جارحانہ انداز میں بولا۔ زرش اقبال نہیں، زرش ماہر خان۔ اچانک سے اپنے عقب سے ماہر کی آواز سنتی وہ بتکی، جبکہ روحان اور کومل بھی اسے وہاں دیکھ کر بری طرح چونکے۔ وہ اچانک سے ان دونوں کے بیچ آن کھڑا ہوا، بالکل اسی طرح جب وہ پہلی بار ایک دوسرے سے ملے تھے اور وہ روحان کے بیچ میں آیا تھا۔ زرش بیوی ہے میری، اس لیے اسے میرے نام سے پکارو۔ ماہر خان کے اندر بھی خانوں کا خون دوڑتا تھا، وہ بھی اسے غراتے ہوئے بولا، ابھی صرف منکوہا ہے، بیوی نہیں۔ روحان نے بھی نفرت سے کہا۔ اس کی بات پہ زرش نے لب بھینچے تو ماہر خان کا سفید چہرہ لال پڑا۔ پلٹ کے زرش کی کلائی تھامی، منکوہا سے بیوی بننے میں وقت نہیں لگتا، نکاح ضروری تھا، ایک جائز اور حلال رشتہ، وہ ہو گیا، اب سارے حقوق میرے۔ وہ پورے حق سے بولتا، زرش کو کلائی سے تھامے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے گیا، جبکہ روحان نے انتہائی غصے سے اس کی پشت کو گھورا اور سامنے کھڑی کومل کو کھینچ کے کمرے کے اندر لے گیا، ساتھ ہی دروازہ لاک کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی زرش کو سب بتانے کی؟ بولو، جواب دو، وہ اس کا جبڑا دبوچے چلایا تو کومل بری طرح سے رو دی۔ وہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرے گا، اسے کیا خبر تھی، ورنہ وہ انکار ہی کر دیتی۔ اپنے مگرمچھ کے آنسو بہانا میرے سامنے بند کرو، ورنہ ایک رکھ کے دوں گا۔ روحان نے اس پہ ہاتھ اٹھایا تو کومل اپنا چہرہ چھپا گئی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، پلیز مارنا نہیں، میں زرش سے کبھی بات بھی نہیں کروں گی، پکا پرومس، بس مجھے مارنا نہیں۔ وہ چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے بولتی جا رہی تھی۔ روحان اپنا اٹھا ہوا ہاتھ دیکھتا اپنے آپ پہ غور کرنے لگا۔ میں کب سے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانے لگا؟ خود سے خود ہی سوال کیا اور جھٹ سے ہاتھ نیچے کر لیا۔ اللہ کا فرمان ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ بخاری مسلم۔ بچپن میں پڑھا اللہ کا فرمان یاد آ گیا۔ ایک دم سے ہی روحان کے دل پر لگی مہر اللہ نے ہٹا دی۔ رونا بند کرو، نہیں اٹھاتا تم پہ ہاتھ۔ وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔ کومل نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا۔ سچ میں نہیں ماریں گے نا؟ وہ یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ نہیں۔ روحان نے ایک نظر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ کہنے کو تم دونوں جڑواں ہو، لیکن ذرا سی بھی شکل نہیں ملتی دونوں کی۔ روحان دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، میں کبھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی، میں رات کو یہاں نیچے سو جاؤں گی، کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گی، بس آپ مجھے کمرے سے مت نکالیں، بڑوں کو پتہ چلا تو سب دکھی ہو جائیں گے۔ وہ روحان کا نرم لہجہ محسوس کرتی بولنا شروع ہوئی، ورنہ وہ چپ ہی رہا کرتی تھی۔ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہٹو راستے سے، میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اور اپنی اس بہن سے کہہ دو آئندہ ہمارے معاملے میں وہ نہ بولے، ورنہ میں کہہ دوں گی۔ کومل نے جھٹ سے بات کاٹی۔ وہ کبھی نہیں بولے گی، وعدہ۔ کومل کی بات پہ وہ اسے گھورتا باتھ روم میں گھسا۔ کومل نے شکر کا کلمہ پڑھا اور حسرت سے بستر کی جانب دیکھا، پھر کاؤچ کی جانب۔ کومل، تیرے نصیب میں یہ لاکھوں کا بیڈ نہیں، کروڑوں کی زمین ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کر۔ وہ دل ہی دل میں خود کو خود ہی تسلی دے رہی تھی۔ ماہر نے زرش کو روم میں لاتے دروازہ لاک کیا۔ زرش نے فوراً ہاتھ چھڑوایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، مجھے کیوں یہاں لے کے آئے ہو وہاں سے؟ وہ منہ بنا کے بولی۔ تو اور کیا کرتا؟ کیا ضرورت تھی اس سے بحث کرنے کی؟ کوئی دیکھ لیتا وہاں تو؟ ماہر نے سمجھانا چاہا۔ وہ اپنی عادت کے برعکس تحمل سے بات کر رہا تھا۔ دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ اچھا تھا سب کو اس کی اصلیت پتہ چل جاتی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے بابا نے، کومل کو اس جیسے انسان کو سونپا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے ان سے؟ کل تک تمہاری اس سے شادی ہو رہی تھی، تب ٹھیک تھا،
آج اچانک سے بہن کا شوہر بن گیا تو غلط ہو گیا۔ ماہر کے سخت طنز پر زرش کو کچھ پل جبڑے بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ آپ مجھ پہ شک نہیں کر سکتے، میں نے نہیں کہا تھا آپ سے کہ مجھ سے نکاح کرو، آپ نے اپنی مرضی سے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ اگر اس نکاح کو کرنے کے بعد آپ بھی پچھتا رہے ہیں تو بس۔ ماہر خان غصے سے للکارا کہ زرش ایک دم چپ ہوئی۔ اپنی زبان کے جوہر اتنے ہی دکھانا جتنے سہ سکو، اور بھولنا مت، بھلے باہر ملک میں رہتا ہوں لیکن ہوں خان ہی۔ تمہیں جان سے مار ڈالوں گا لیکن چھوڑوں گا نہیں، سمجھی تم؟ وہ دیوار پہ مکہ مارتے غصے سے بولا۔ زرش نے اس کا ہاتھ بے چینی سے دیکھتے پکڑنا چاہا، جو ماہر نے غصے سے چھڑوا لیا۔ صرف کچھ دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم پاکستان سے چلے جائیں گے۔ ماہر نے اس کی سماعت پہ بم پھوڑا۔ میں پاکستان چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی ماہر خان زادہ، بھول ہے آپ کی۔ عشق و محبت میں نہیں پڑی آپ کے کہ آپ جہاں چاہیں گے وہاں آپ کے ساتھ چل پڑوں گی۔ وہ تڑک کے بولی، چلنا تو تمہیں پڑے گا، اور ہاں، محبت بھی کرنا پڑے گی، کیونکہ ماہر خان تھوڑا جنونی واقع ہوا ہے، شدت پسند۔ اگر محبت کروں گا تو مجبور کر دوں گا تمہیں بھی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اس کی بات پر زرش بے اختیار اسے دیکھتی رہ گئی۔ ہے تجھے بھی اجازت، کر لے تو بھی محبت۔ وہ وہاں سے نکلنے لگی کہ ماہر نے اس کی کلائی تھامے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی، اس کے کندھے پہ ہاتھ ٹکائے۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھ سکتی تھی، وہ جنون جو آج تک روحان کی آنکھوں میں کبھی دکھائی نہیں دیا۔ ماہر خان اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے ایک جھٹکے سے زمین سے اوپر اٹھاتے اپنے مد مقابل کر گیا۔ اس کے لمس پر زرش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ پہلی بار کوئی اتنا نزدیک آیا تھا۔ ماہر خان کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے وہ جی جان سے لرزی۔ آج تمہارے اتنا نزدیک ہوں کہ چاہوں تو ہر حد پار کر سکتا ہوں، اور آج تم مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھا پاؤ گی۔ نہ جانے وہ کیا جتانا چاہ رہا تھا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور اگر کچھ کیا بھی تو جان لے لوں گی آپ کی۔ وہ اندر سے تو گھبرائی ہوئی تھی لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ماہر خان اس کا انداز دیکھتا زیر لب مسکرایا، دھیرے سے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا، اس کے لبوں کے ساتھ اپنے ہونٹ مس کیے۔ زرش کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ باہر سے آیا خان نہیں، بے باک خان تھا۔ زرش نے دھڑکتے دل سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ اس کے قریب آ رہا تھا اور وہ اسے دور نہیں جھٹک پا رہی تھی۔ اس کے گالوں پر لبوں سے ٹریس کرتا، اس کی گردن میں چہرہ چھپائے، وہ آنکھیں مینچتا اپنا پیار بھرا لمس اس کی گردن پہ چھوڑ گیا۔ زرش کے پورے جسم میں ایک دم سپارک ہوا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ اگر ماہر نے اسے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ اب تک زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ تم واحد لڑکی ہو وہ جو سیدھا میرے دل کی مسند پہ آ بیٹھی ہو، اور میں چاہ کے بھی تمہیں روک نہیں پایا۔ ایک دنیا ماہر خان کے سامنے دم بھرتی ہے، اور اسی ماہر خان نے تم سے تھپڑ بھی کھایا، ورنہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ ماہر خان کے کالر کو بھی چھو سکے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کی گھمبیر آواز پہ زرش نے دھڑکتے دل سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، لیکن ان آنکھوں کی روشنی میں وہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکی۔ تم بھی جانتی ہو زرش میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور کیا نہیں۔ میں نہیں، کچھ نہیں جانتی، پلیز مجھے جانے دے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ وہ اس سے خود کو بنا چھڑوائے پلکیں جھکائے بولی۔ ماہر نے اور زیادہ سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ جنونی محبت ہو گئی ہے تم سے، اور تمہیں بھی کرنی ہوگی زرش ماہر خان۔ وہ جذبات میں آتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا کہ زرش کا سانس تک رک گیا۔ وہ اپنی شدت سے اس کے گلابی لگوں کو سرخ کندھاری کر گیا۔ اپنی اور اس کی سانسوں کو الجھاتا وہ مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کے بالائی لب پہ دانتوں سے دباؤ ڈالتا وہ ذرا سا پیچھے ہٹا تو زرش گہرے سانس لیتی اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ ایک دل فریب مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔
اور زرش کو اپنے سینے میں مزید سختی سے بھینچا تھا۔ ان دنوں دل میرا مجھ سے ہے یہ کہہ رہا، تو خواب سجا، تو جی لے ذرا، ہے تجھے بھی اجازت، کر لے تو بھی محبت۔ یہ اس وقت پشاور کے سب سے بڑے شادی ہال کا منظر تھا۔ روحان اور کومل کے ولیمے کی تقریب بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ہر کسی کی زبان پہ آج کے شاندار ولیمے کی داستان رقم ہوئی تھی۔ کل کی بنسبت آج روحان کافی بہتر موڈ میں تھا۔ اس نے کومل کو کمرے سے نکالا، اس بارے میں گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ مطلب یہی تھا کہ کومل اور زرش نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ آج ان کے ولیمے کی تقریب میں اس نے زرش کا کھلا کھلا روپ دیکھا۔ ایک الگ ہی الوہی چمک تھی اس کے چہرے پہ، اور ماہر خان کے دیکھنے پر وہ رخ پلٹ کے شرما جاتی۔ یہ منظر روحان کی آنکھوں میں کھب سا گیا۔ مطلب وہ اپنے شوہر ماہر خان کے ساتھ اپنا تعلق آگے بڑھا رہی تھی۔ میں ہی پاگل اس سے اپنی انسیت کو محبت سمجھ بیٹھا۔ روحان نے سر جھٹکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ظہور صاحب کے پاس کھڑے نظر آئے۔ وہ انہیں کچھ کہہ رہے تھے جس پر زرش کے چہرے پر شرماہٹ سی ابھری، جبکہ ماہر خان بلکہ بے باک خان تو ایسے ہی کسی حکم کے انتظار میں تھا۔ آگے بڑھ کے اپنی منکوہا کا ہاتھ تھاما اور اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ ایک پل کو سب کی نگاہوں کا مرکز وہ خوبصورت کپل بنا رہا۔ زرش شرمائی سی کومل کے ساتھ جا بیٹھی، جبکہ ماہر خان روحان کے ساتھ۔ وہ چاروں اسٹیج پہ بیٹھے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ زرش نے ایک لفافہ کومل کی جانب بڑھایا، جسے کومل نے ڈرتے ڈرتے تھام لیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ اس لفافے میں کیا تھا؟ زرش نے پورے حق سے ماہر خان سے پوچھا، کیونکہ اسٹیج کی طرف جاتے وہ لفافہ ماہر نے ہی اسے تھمایا تھا۔ ہنی مون کے ٹکٹس۔ ماہر نے اس کے دلکش سراپے پر ایک نظر ڈالی۔ وہ بہت خوبصورت کامدار سوٹ پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، سیدھا ماہر کے دل میں اتر رہی تھی۔ ہنی مون؟ زرش کا چہرہ پل میں گلال ہوا۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور آپ نے انہیں اتنا پیارا گفٹ دے دیا۔ زرش نے مذاقاً کہا، ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ خان's پاور۔ تمہارا یہ کزن پلس دودھ شریک بھائی بہت جلد اپنی بیوی کی محبت میں پڑ جائے گا، کیونکہ خان ہے، غیرت مند ہے، کسی غیر کی بیوی کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، لیکن اپنی بیوی کے لیے جنونی ہوتا ہے۔ وہ میرا دودھ شریک بھائی نہیں ہے، میں ہوں اس کی دودھ شریک بہن۔ دھیمے سے کلیئر کرتے اس نے کہا۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ماہر نے کندھے اچکائے۔ فرق پڑتا ہے ماہر خان زادہ۔ اگر وہ دودھ شریک بھائی ہوتا تو کومل بھی اس کی بہن ہوتی، اور اس کی شادی کومل سے نہ ہو پاتی۔ زرش نے اسے پتے کی بات بتائی۔ چلو دونوں صورتوں میں فائدہ تو میرا ہی ہونا تھا نا۔ ماہر خان نے اس کا من موہنا چہرہ دیکھتے ایک آئی برو چڑھاتے محبت پاش لہجے میں کہا، اسے معجزہ کہتے ہیں مسٹر خانزادہ۔ وہ چہرے پر دھیمی مسکان سجائے بولی، اور اس معجزے پہ مجھے اپنے اللہ پر بہت پیار آیا۔ ویسے آج تم نے اور لپسٹک لگائی ہے نا؟ کل والی کا فلیور اچھا تھا، آج والی بھی چیک کروں گا۔ ماہر خان اس کے چہرے پر ایک دم گھبراہٹ دیکھتا محظوظ ہوا۔ پاگل خانزادہ۔ وہ دھیرے سے اسے چبا کے بولتی وہاں سے ہٹ گئی، جبکہ ماہر خان مسکراتے ہوئے مردان خانے کی جانب بڑھا۔ روحان خان کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی کومل نے اپنا ڈریس چینج کر لیا اور خاموشی سے جا کے کاؤچ پہ لیٹ گئی۔ اسے آج کمرے سے باہر نہیں جانا تھا۔ وہ لڑکی جو اپنی عزت نفس کے لیے سب سے لڑ جاتی تھی، آج اس محبت نے اسے خوار کر دیا تھا۔ اپنی انا، اپنی عزت نفس سب ایک طرف رکھتی، وہ اپنے ماں باپ کے لیے اس رشتے کو بچانے کی کوشش میں تھی، کیونکہ وہ بھی چاہتی تھی کہ یہ رشتہ کمزور نہ پڑے، مضبوط ہو۔ اسی لیے وہ جھک رہی تھی، اور جھکنا تو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جھک جانے سے یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ وہ ابھی آنکھیں مینچے کاؤچ پہ لیٹی ہی تھی کہ روحان دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ کومل کا دل زوروں سے دھڑکا۔ روحان اسے کاؤچ پہ لیٹا دیکھ کے لب بھینچ گیا، اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا
وہ اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ شادی میری ہوئی ہے، ولیمہ بھی ہو گیا، اور ایک کس بھی نہیں کیا اپنی بیوی کو۔ پہلے اسے تو اپنے پاس لاؤں۔ اپنا ولیمہ دے آیا، اور یہ وہ آج دوستوں کی چھیڑ چھاڑ میں بہت سی ایسی باتیں سن کے آیا تھا کہ اس کا دماغ ولیمے پہ اٹک گیا تھا، جسے وہ غصے میں بھلا بیٹھا تھا۔ حالات اور واقعات ہی ایسے ہو گئے تھے۔ وہ خود کو بری الذمہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے بڑھتے جھٹکے سے کومل کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ جس کی ابھی ہلکی ہلکی آنکھ لگی تھی، ڈر سے آنکھ کھل گئی۔ روحان! وہ گھبرائی۔ کیا روحان؟ بیوی ہو میری، میری ضرورت پوری تم نے ہی کرنی ہے، سمجھی تم؟ وہ اسے بستر پر پٹختے، اپنے اندر پنپتے جذبات کو غصے کے لبادے میں اوڑھتے ہوئے بولا۔ کومل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ اسے بستر پہ لایا تھا اپنی ضرورت پوری کرنے، بس، لیکن اس کے وجود سے وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ روحان اسے دیکھتا بھڑکا۔ آپ کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہے تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ تم روحان کو اس پہ غصہ آیا۔ حد میں رہو تم، خبردار جو میرے سامنے یہ فضول حرکتیں کی بھی تو۔ کومل اس کی بات پہ سہم کے پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ روحان گہرا سانس خارج کرتا اس کے قریب آیا۔ تم مجھ سے ڈر کے خود کو میرے حوالے کر رہی ہو۔ روحان کی بات پہ کومل اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اور جو تمہاری محبت تھی، اس کا کیا؟ روحان کو آج ضرورت تھی کہ اسے چاہا جائے، اور یہ احساس اسے صرف کومل سے ہی مل سکتا تھا۔ نکاح کے 2 بول میں اتنی طاقت رکھی ہے اللہ نے کہ جذبات، احساسات خود ہی بدل جاتے ہیں۔ مجھے آپ سے محبت کی اجازت ہے؟ کومل کے جواب پہ روحان اس معصوم کو دیکھے گیا۔ وہ اسی سے محبت کے لیے اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ روحان نے اسے اپنے قریب کرتے اس کے چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ڈھیر ساری محبت کرو کہ میں سب کچھ بھول جاؤں۔ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جسٹ لو می۔ وہ اس کے گالوں پر لبوں کو مس کرتا بولا۔ کومل اس کے بدلتے تیور دیکھتی بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ ڈر لگتا ہے آپ سے، آپ زرش سے نام نہیں لینا اس کا، رشتہ بدل گیا ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن سمجھ گیا ہوں۔ اس کی باتوں پہ غصہ آیا تھا لیکن وہ صحیح تھی۔ ہم اسلام کے اصولوں پر چل کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور پھر واضح حکم ہے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ گزشتہ پل میری زندگی، میرے دل و دماغ سے ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ جن لمحوں میں انجانے میں نے یہ سب کچھ سوچا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ ہمارے بڑوں کی کمزوری تھی جو اتنی باریکیوں کو یاد نہ رکھا گیا، پر شکر اللہ کا کہ اس نے ہمیں گناہگار ہونے سے بچا لیا۔ دوسرے لفظوں میں تمہاری سن لی اللہ نے۔ وہ نیچے تکیے پہ گرتا اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ مجھے محبت کرنے والی چاہیے جو مجھے چاہے اور بے انتہا چاہے۔ وہ اسے اپنے حصار میں جکڑے اس پر اپنی محبت کا سحر پھونک رہا تھا، اور کومل کو اپنے اللہ پر بہت پیار آ رہا تھا جس نے اسے اس کے محرم سے ملا دیا اور اس کے دل میں اس کی محبت ڈال دی۔ سب کی دعاؤں میں وہ ماہر کے ساتھ رخصت ہوتی دبئی جا رہی تھی۔ اس وقت وہ فلائٹ میں تھے۔ زرش پہلی بار جہاز کا سفر کر رہی تھی، تھوڑا نروس بھی تھی۔ کل تک جو انجان تھا وہ آج ہم سفر تھا۔ جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ اس کا ہاتھ ماہر نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بات سنیں؟ جی سنائیں۔ ماہر پورا اس کی طرف مڑا۔ مومانی جان ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ وہ اپنے دل کا ڈر زبان پہ لے آئی۔ اس بات کی ٹینشن مت لو، ایسا کچھ نہیں ہونا، ٹرسٹ می۔ بس تم آج رات کی ٹینشن لو، مجھے کیسے سہن کرو گی؟ اس کی بات پر زرش نے بلش کرتے اسے گھورا۔ میں سیریس ہوں مسٹر خانزادہ، آئی ایم سو سیریس میری جان۔ آج تم میرا وہ روپ دیکھو گی جو صرف تم ہی دیکھو گی، اور پھر ہر رات دیکھو گی، اور پھر ہر رات۔ بس کریں، کیا ہو گیا ہے؟ زرش نے گھبراتے ہوئے اسے کہا۔
تو وہ مسکرا دیا۔ وہ اسے ٹینشن سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور پھر وہ جتنا ڈری ہوئی تھی اپنی ممانی سے ملتے ہی اتنا ہی ریلیکس ہو گئی۔ وہ بہت اچھے سے ملی تھی، بہت چاہت سے، اور یہ سب صرف ماہر خان کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ روم میں آتے وہ تھوڑا جھجک رہی تھی۔ ماہر کی ساری باتوں کو یاد کرتے اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماہر نے دھیرے دھیرے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ پلیز ماہر، قریب نہیں آنا، میرا دل بند۔ ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ ماہر نے جھک کے اس کے گال پہ بوسہ لیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ چینج کر لو، فریش ہو جاؤ اور ریلیکس رہو یار۔ وہ اسے بولتا خود ریلیکس انداز میں بستر پر بیٹھا تھا۔ زرش نے گہرا سانس بھرا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر روم میں آئی تو تمام لائٹس آف تھیں، لیکن چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی روف پہ لگی لائٹس، ان کی روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اتنا سحر انگیز منظر تھا کہ زرش وہیں تھم سی گئی۔ اچانک سے ماہر نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بستر کی طرف پیش قدمی کی۔ یو آر مائی ہارٹ بیٹ، لو می مور دین مور۔ وہ اس کے لبوں پر اپنا لمس بکھیرتا اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا چلا گیا۔